ابھی تک اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں مرد مومن بیان کر رہا تھا، ابھی اپنے لیے کچھ مانگا نہیں. پھر ذرا غور کرو. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ سے کچھ مانگا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کر دے. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتا جا رہا ہے. اتنی لمبی خوبیاں، ابھی بندے نے اپنا مقصد رکھا ہی نہیں. کیا پھر آگے؟ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما. کچھ مانگا بھی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان ہو رہی. رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تمنع من تشاء منہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء. اللہ اکبر. اتنے جملے استعمال کیے، لیکن سارے جملوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اب مسکین اپنی فریاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں بیان کر دے. بچہ ارحمنی رحمتن، اے اللہ ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، اب جابر ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. ارحمنی رحمتن، اللہ میرے اوپر ایسی مہربانی کر جا کہ تیری مہربانی کے بعد پھر کسی اور کا محتاج. یہ وسیلے کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے. اس کی ایک مثال دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اللہ تعالیٰ کے صفات، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ارحمنی رحمتن تغنینی بہا برحمتک عمن سوا. یہ قرض ادا کرنے کی بہت ہی بہترین دعا ہے. تو یہ وسیلے کے تین طریقے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مشروع وسیلہ. کیا؟ مشروع وسیلہ. ان مشروع وسیلوں کو چھوڑ کر کے ایک نیا وسیلہ اختیار کر لینا اور یہ کہہ دینا، سمجھانا کہ ہاں اب بغیر اس وسیلے کے دنیا میں کوئی کامیاب، یہ میرے بھائی شریعت میں اور اسلام میں زیادتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میرے خیال سے اب وسیلے کی بات تو کافی حد تک آ گئی. اب یہاں ایک چیز اور آئی ہے بہت ہی اہم ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنا. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 57 میں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، آگے ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اس آیت میں ایک بڑی اہم خوبی بیان کی گئی. وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایمان یہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اسلاف کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت جو اسلاف ان کا ایک اصول ہے، یہ اسلامی اصول، الایمان بین الرجاء والخوف. بہت ہی ضروری چیز ہے، اس پر آج یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان، مرد مومن کا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی امید، ان دونوں چیزوں کے درمیان مومن کا ایمان ہوتا ہے.
ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کا سورہ یوسف کی آیت کھولا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اس آیت کو کھولیں۔ اب قرآنی آیات سے اس کو سمجھو۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ، یہ ہمارے نبی حضرت عزیر، ہماری یہ محبوب بندی حضرت مریم، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، وہ بھی ہمارے عذاب سے کبھی نڈر اور بے باک نہیں تھی۔ ہر وقت وہ بھی ہماری رحمتوں کی امید رکھتے تھے اور ہمارے عذاب سے ہمیشہ آئے۔ اب پہلے دیکھیں امید کیا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید نہیں کرتے رہیں گے تو بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بدگمانی کرے اس کا ایمان ختم۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ شادی کیا انسان، یہ بالکل ہمارے ساتھ گزرا ہوا واقعہ ہے۔ ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ اکبر، کیا ہوئی؟ ایک، اور ابھی عمر کیا 25 سال اس کی ہے، 18 سال بیوی کو ہوگی، لیکن 2 بچے لگاتار پیدا ہوئی تو دونوں بچیاں۔ رمضان کا روزہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ ہم رکھیں، نماز ہم پڑھیں، ہم کو ایک بیٹا نہیں دے سکتا، تو نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کیا بگاڑا تھا کہ دوسری بھی بیٹی تو نے دے دی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی، بدگمانی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوا، بدگمانی میں وہ اترا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیا اسلام سے وہ، اب ذرا سوچیں اگر وہ انسان جاہل نہ ہو، معمولی سے اگر دین کی سمجھ رکھتا تو کبھی 2 بیٹیوں سے ناراض ہو، 2 بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا اللہ روزہ کر کے کیا تو نے دیا، نماز میں نے پڑھا کیا تو نے دیا، ایک بیٹا ہم کو نہ دے پایا تو اللہ اکبر۔ میرے بھائی ہم نے کہا اللہ کے بندے ابھی تجھے کیوں اتنی جلدی مایوس ہے، کیا پریشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی ہمارے ایک استاد تھے، اللہ اکبر، ایک بیٹی پیدا ہوئی، شیخ الحدیث کے پاس گئے، استاد تھے، الحمدللہ برکت دی، اللہ بڑی برکت کی دعا دی۔ دوسری ہوئی، پھر استاد کے بعد میں استاد ہند پاک سب سے بڑا شیخ الحدیث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر کر کے شیخ الحدیث کے پاس گئے۔ تیسری بیٹی ہوئی، یہاں تک کہ 9 بیٹیاں ہوئی، کتنی؟ لیکن استاد سے بڑے مایوس تھے گئے تو سوچتے ہیں کہ اب کی استاد دعا نہ دے، اب کی استاد دعا نہ دے۔ استاد کا مقصد یہ تھا کہ حوصلہ دے اللہ کی بندے، اللہ برکت دے، برکت ہوتا کہ انہی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا کہتے ہیں۔ 11 بیٹیاں ہوئی، 11 کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو تو پتہ نہیں اتنی بیٹیوں کے ہوتے ہوتے کتنی بدگمانیاں اللہ تعالیٰ سے پیدا کر، تو بھائی بدگمانی نہیں پیدا ہو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں نے کہا یوسف کو تو کنویں کے اندر گرا دیا جائے، اور پرندہ ذبح کیا، خون قمیص میں لگایا، وجاؤ ورا قمیص ہی بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر کے شام کو آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا؟ والد صاحب ہم تو کتنی بھی بات سچی گئے، لیکن آپ کو تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ میری باتوں پر یقین، وما انت بمؤمن لنا، ہم کتنے سچے ہیں لیکن آپ میری بات پر یقین نہیں، ہم کو جھوٹا یقین۔ کیا ہوا؟ ہم لوگ ریس لگانے کے لیے، دوڑنے کے لیے چلے گئے، یوسف کو اپنے سامان جہاں کپڑے اتار کے رکھے تو وہاں بیٹھا دیا تھا، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، اور ثبوت کے لیے دیکھیں قمیص میں خون لگا ہوا ہے، قمیص
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بل سورت لکم انفسکم، یعقوب ارے بیوقوفو بل سورت، اسے معاملہ نہیں ہے، اس کو تم نے اپنے سے کچھ گھڑا ہے، ورنہ بھیڑیا اتنا شریف نہیں تھا کہ بیٹے کو تم لے جاتا اور اس کا قمیص نکال کے رکھ جاتا، سمجھ گئے نا؟ ارے بیوقوفی ظاہر ہے، بیوقوفی ظاہر ہے کہ وہ بھیڑیا کتنا ہمارے اوپر مہربان تھا کہ بیٹا تو کھا ڈالا اور بیٹا جو قمیص پہنا تو اس کو شرافت کے ساتھ نکال کر کے تمہارے حوالے کے لے جاؤ، بیٹے کے باپ کو دے دینا۔ بل سورت لکم انفسکم صبر جمیل۔ بہرحال کوئی سراغ نہیں یوسف کہاں ہے۔ پھر زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی لوگوں نے گنوا دیا، اور کیا کہا؟ وہ چوری میں پکڑا گیا، بنیامین چوری پکڑا گیا، مایوس ہو گئے۔ لیکن حضرت یعقوب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کہتے کیا ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے پیارے بیٹو کیوں گھر بیٹھے ہو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو ڈھونڈو، پتہ لگاؤ۔ بھائیوں نے کیا کہا؟ تفنن، یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، ابھی تک یوسف کو بھولا۔ اللہ اکبر۔ اور یعقوب نبی اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بچوں، یا بنی اذهبوا، میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا یوسف، پتہ لگاؤ، ڈھونڈو یوسف کو اور ان کے بھائی کو۔ اور اب بھائی کیا کہتے ہیں؟ ارے اتنے زمانے تک ابھی یوسف کے پیچھے ہی تم نے نہیں چھوڑا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، کیوں؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس کافر ہوا کرتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں۔ بھائی ایک ملک اگر چلا گیا دوسرا بھی گیا، بڑا خسارہ ہوا، ابھی تو دو ہی ہیں، بہت ساری دنیا ہے، اتنی جلدی مسلمان کیوں مایوس ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی آخر؟ غیر غالب آتے جا رہے ہیں، مسلمان ملکوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، پیٹرول چھینتے جا رہے ہیں، بمباری ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے جو ابھی تک ان کافروں کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کیا؟ یہی تو ہے امتحان کا موقع۔ لا تیأسوا من روح اللہ، خبردار اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور مہربانیوں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ مومن مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا، اور کافر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید نہیں کرتا۔ اسی لیے اچھا یہ تو ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید نہیں کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ بدگمانی کرے گا، اور بدگمانی مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ کے متعلق تو ایمان ختم۔ اور دوسری کیا؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور دوسری خوبی ان کی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے برابر ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے عذاب سے کون ڈرنے والے؟ تذکرہ کن کا چل رہا ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، حضرت مریم، کل تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ایمان لانے والے جن، یہ انبیاء، رسول، پیغمبر، ولی، جن، فرشتے، یہ سب کے سب کس سے ڈرتے رہتے ہیں؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، تین کام اللہ نے بیان کیا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اعمال حسنہ کے ذریعے۔ نمبر دو، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ نمبر تین، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی سنا نہیں کہ آخر نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، جب نماز پڑھتے کہیں عذاب والی آیت آ جاتی، جہنم کا تذکرہ آ جاتا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر کے روتے کہ آپ کے سینے مبارک سے اس طرح سے آواز نکلتی، قاضی